السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی وسلم علی نبی الامی وعلی آل محمد۔ آج ہم دیکھیں گے کہ جو ہم نے پچھلے سیشن میں کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بنو ہاشم کو، بنو عبد المطلب کو شعب ابی طالب میں بند کر دیا گیا، ان کے ساتھ ہر طرح کا بائیکاٹ کیا گیا، تجارت ان سے نہیں کی جاتی تھی، رشتے، لین دین، خرید و فروخت سب کچھ بند کر دیا گیا۔ اب اس بائیکاٹ کا خاتمہ کیسے ہوا کہ اس ٹوٹل یہ جو بائیکاٹ تھا اس کو 3 سال کا عرصہ تقریباً گزر گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی طرف سے 5 جو سرداران قریش تھے، اشراف قریش، ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ وہ صحیفہ چاک کے بائیکاٹ کو ختم کر دیں، یعنی کہ یہ جو انہوں نے لکھا تھا کہ ہم کسی سے ان سے کوئی کانٹیکٹ نہیں کریں گے یا ہم ان کے ساتھ کوئی لین دین نہیں کریں گے، تو انہوں نے سوچا کہ ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ دوسری طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کیا کہ دیمک کو بھیجا، جس نے اس صحیفے میں قطع رحمی اور ظلم ستم کی جتنی بھی باتیں تھیں وہ ساری چٹ کر دیں، اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام اور اللہ کا ذکر باقی رہ گیا۔ یہ جو 5 لوگ تھے ان میں سب سے پہلا جو شخص تھا وہ تھا ہشام بن عمر، اور اس نے کیا کیا، یہ زہیر بن ابو امیہ مخزومی کے پاس گیا، اور جو زہیر بن ابو امیہ تھا، یہ زہیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پھوپھی زاد بھائی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھوپھی تھی عاتقہ، ان کا بیٹا تھا۔ پھر یہ مطعم بن عدی کے پاس گیا، پھر ابو الجنتری کے پاس گیا، اس کے بعد زمع بن اسود کے پاس گیا اور انہیں مختلف رشتوں اور قرابت داروں کے واسطے دیے، اور یہ کہا کہ دیکھو ظلم ہو رہا ہے اور ہم ظلم کو ہوتا دیکھ رہے ہیں، تو ہم سب مل کے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ اب یہ جب 5 سرداران اکٹھے ہو گئے تو انہوں نے اتفاق کیا اس بات پر کہ ہم صحیفے کو چاک کر دیں گے، ٹھیک ہے، اور ہم سب کچھ یہ جو چل رہا ہے اس کو ختم کر دیں گے۔ چنانچہ صبح کو جب قریش کی محفلیں مسجد حرام میں جم گئیں تو زہیر ایک خوبصورت جوڑا زیب تن کیے ہوئے آیا۔ اس نے پہلے بیت اللہ کا طواف کیا اور پھر لوگوں کو مخاطب کر کے بولا، مکے والو، کیا ہم کھانا کھائیں، کپڑے پہنیں اور بنو ہاشم تباہ و برباد ہوں، نہ وہ بیچ سکیں اور نہ وہ خرید سکیں؟ واللہ میں بیٹھ نہیں سکتا یہاں تک کہ اس ظالمانہ اور قرابت شکن صحیفے کو چاک کر دیا جائے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کافروں کے دل میں بھی محبت ڈال دی، ان کے دلوں میں یہ احساس ڈال دیا، مشرک تھے نا، مسلمان نہیں ہوئے تھے یہ 5 سردار، لیکن سرداروں کے دل میں جب محبت ڈالی تو سردار اپنے قبیلے کے ترجمان ہوتے تھے، تو 5 سرداروں کے دلوں میں محبت ڈالنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر وہ 5 متحد ہو جائیں گے پھر قریش مکہ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ تو ابو جہل نے کیا کہا، ابو جہل نے کہا تم غلط کہتے ہو، واللہ اسے چاک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ابو جہل کا دل نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ختم ہو، تو زمع نے کہا واللہ تم غلط کہتے ہو، یہ جب لکھا گیا تھا تب بھی ہم اس کے لکھنے پر راضی نہیں تھے، یعنی کہ جب تم لوگوں نے یہ سب کچھ کیا ہم تو تب بھی راضی نہیں تھے، اب 3 سال گزر گئے، اب ظلم حد سے بڑھ گیا۔ اس پر ابو الجنتری نے کہا زمع ٹھیک کہتا ہے، اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس سے ہم راضی نہیں ہیں، نہ ہی ہم اسے ماننے کو تیار ہیں۔ اب مطعم بن عدی کی باری تھی، اس نے کہا تم دونوں ٹھیک کہتے ہو، اور جو اس کے خلاف کہتا ہے وہ غلط کہتا ہے، ہم اس صحیفے میں اور اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس سے اللہ کے حضور برات کا اظہار کرتے ہیں۔ اب جب بڑے بڑے سردار بری ہو گئے، ایک رہ گیا ہشام بن عمر، ہشام بن عمر نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ جب یہ سارا ماجرا ابو جہل نے دیکھا تو وہ سمجھ گیا، وہ کہتا کیا ہے کہ یہ بات رات کو طے کی گئی ہے اور اس کا مشورہ کہیں اور کیا گیا ہے، وہ سمجھ گیا کہ کچھ نہ کچھ انہوں نے مشورہ کیا ہے۔ اسی دوران ابو طالب بھی مسجد کے ایک گوشے میں موجود تھے، وہ یہ بتانے آئے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خبر دی ہے کہ اللہ نے ان کے صحیفے پر دیمک مسلط کر دی ہے، جس نے ظلم اور قطع رحمی کی جتنی بھی باتیں تھیں وہ ساری چٹ کر لیں، صرف اللہ کے ذکر کو باقی چھوڑا ہے۔ اب اگر وہ جھوٹے ہیں تو ہم تمہارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جاتے ہیں، اور اگر وہ سچے ہیں تو تم ہمارے بائیکاٹ اور ظلم سے باز آ جاؤ۔ قریش نے کہا آپ انصاف کی بات کر رہے ہیں، اب دیکھیں 3 سال گزر گئے ہیں،
3 سال سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا خاندان شعب ابی طالب میں ہے، اور اب جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے ابو طالب کو بھیج رہے ہیں کہ جائیں اور دیکھیں، اگر تو میری بات درست ہے تو پھر اس سب کو ختم کیا جائے۔ ادھر مطعم بن عدی ابو جہل کا جواب دینے کے بعد اٹھ کر صحیفہ چاک کرنے لگا تو اس نے کیا دیکھا کہ واقعی اسے کیڑوں نے کھا لیا تھا۔ صرف کیا باقی بچہ بسمک اللہم، یعنی کہ اللہ کے نام کے ساتھ شروع، بس یہی باقی بچا، اور جہاں جہاں اللہ کا نام تھا وہ باقی بچ گیا۔ لہٰذا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی، اور اس نشانی کو مشرکین مکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ اللہ کے نبی کی بات سچی ہو گئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی گمراہی پر ڈٹے رہے، برقرار رہے۔ بائیکاٹ بہرحال ختم ہو گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی گھاٹی سے باہر نکل آئے۔ اب صبر تھا نا، تو صبر کو جب آزمایا گیا تو پھر صبر کا پھل بھی دیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو اس کا اجر بھی دیا۔ اب جب بائیکاٹ ختم ہوا تو صورتحال معمول پر آ گئی، لیکن ابھی اس بات کو چند مہینے ہی گزرے تھے کہ ابو طالب بیمار پڑ گئے، اور ان کی بیماری دن بدن بڑھنے لگی، اور عمر بھی ظاہر ہے ان کی جو ہے وہ 80 برس کے قریب ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے ان کی تکلیف جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہی تھی۔ اور جب قریش نے محسوس کیا کہ ابو طالب اس مرض سے ٹھیک نہیں ہو سکیں گے، انہیں شفا نہیں مل سکے گی، تو وہ آپس میں مشورے کرنے بیٹھ گئے اور یہ بات کرنے لگ پڑے کہ چلتے ہیں دوبارہ سے ابو طالب کے پاس، اور انہیں سمجھاتے ہیں کہ وہ اپنے بھتیجے کو کسی بات پر پابند کر جائیں، یعنی کہ زندگی میں اسے سمجھا جائیں، اور ہم سے بھی اس کے متعلق عہد لے لیں، اور ہمیں یہ بھی ڈر ہے کہ اگر یہ بوڑھا مر گیا اور ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ کیا تو عرب ہمیں طعنہ دیں گے۔ یعنی وہ چاہتے تھے کہ جو فیصلہ ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ہو جائے، کہ یہ نہ ہو کہ ادھر سے ابو طالب مرے، اور انہیں پتہ تو تھا کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا ہے، پھر تاکہ عرب والے ہمیں لعن طعن نہ کریں، اور انہیں یہی ٹینشن تھی کہ لوگ کہیں گے کہ اس کا اب چچا مر گیا ہے تو اب یہ اس پر چڑھ دوڑے ہیں۔ لہٰذا یہ سب اکٹھے ہوئے اور ابو طالب کے پاس پہنچ گئے، ان سے مطالبہ کیا کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے معبودوں کی مذمت سے روکیں۔ ادھر ہم لوگ بھی آپ سے اور آپ کے معبودوں سے جو ہے وہ دستکش رہیں گے، ہم یعنی کہ نہ وہ ہمارے معبودوں کو کچھ کہیں اور نہ ہم اب ان کے معبودوں کو کچھ کہیں گے۔ اس پر ابو طالب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، اور لوگوں نے جو بھی بات کہی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے چچا جان، میں ان سے صرف ایک بات چاہتا ہوں، جس کے یہ اگر قائل ہو جائیں تو کیا ہوگا، تو دین لہم بہل عرب، کہ اگر یہ میری بات مان لیں، کلمۃ واحدۃ یقولونہا، میں تو انہیں صرف ایک ایسا کلمہ کہنے کا کہہ رہا ہوں، اگر یہ کہہ دیں گے تو عرب ان کے تابع ہو جائیں گے، وتؤدی الیہم العجم الجزیہ، اور جو عجم ہیں وہ انہیں جزیہ دیں گے۔ عرب کون ہیں؟ تمام عرب، اور عجم انہیں جزیہ دیں گے، یعنی عرب ان کی سرداری، عجم والے ان کی سرداری مان کر انہیں جزیہ دیں گے۔ اور عجم کون ہے؟ سارا عرب کے بغیر کا علاقہ عجم ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ایک بات مان لو، اللہ تمہیں پوری دنیا پر بادشاہت دے دے گا، سب کچھ مل جائے گا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی تو وہ بڑے حیران ہوئے، کہتے ہیں صرف ایک بات؟ ہمیں تمہارے باپ کی قسم، ہم تو ایسی 10 باتیں ماننے کو تیار ہیں۔ جو سرداری تھی نا وہ عرب کی گھٹی میں تھی، وہ سرداری کسی صورت نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ تو جب انہیں یہ پتہ لگا کہ اچھا ہم سردار بنیں گے، ہمیں سارا عجم جزیہ دے گا، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، کہتے ہیں بس ہم مان لیں گے، بتاؤ کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا الہ الا اللہ، کہ تم صرف یہ کہہ دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اس پر وہ کپڑے جھاڑتے ہوئے یہ کہہ کر اٹھ گئے کہ کیا اس نے سارے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا ڈالا ہے؟ یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہے، یعنی کہ یہ کیا بات کہ ہمارے ہاں ہر کام کے لیے ایک خدا ہے، ہم اولاد لینے کسی کے پاس جاتے ہیں، بچوں کے رشتے مانگنے کسی کے پاس جاتے ہیں، بارش دینے والا خدا اور ہے، رزق دینے والا خدا اور ہے، ہم نے ریزروڈ رکھے ہوئے ہیں خدا اور معبود، تو ہم تو ایسا نہیں کر سکتے۔ ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ اگر چلو ایک ہمارا معبود کام نہیں کر سکے گا تو دوسرا کر دے گا، ایک کے پاس جائیں گے تو وہ نہیں کچھ کر سکے گا تو ہم دوسرے کے پاس چلے جائیں گے، اور یہاں تو معاملہ ہی ہو رہا ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ ساروں کو چھوڑ کر اور ایک ہی معبود کو مان لو، ایک ہی اس اللہ کی مانو، تو ہم نے تو اتنے ریزرو رکھے، تو ہم کیا کریں؟ اب یہی حال ہے ہمارا، ہمیں یہ لگتا ہے
کہ اگر ہمارا کوئی مسئلہ ہے تو شاید ہم ایک جگہ پر جانے سے حل نہیں ہو رہا تو دوسری جگہ پر چلے جائیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صاف بتا چکے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ ہم نے عبادت بھی صرف اور صرف خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرنی اور استعانت بھی اسی سے لینی، مدد بھی اسی سے طلب کرنی، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اور اگر ہم ایک اللہ کے سامنے جھک جائیں گے، وہ ایک سجدہ جسے تو گرہ سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، ایک سجدہ جو خالصتاً اللہ کے سامنے کیا جائے، سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اور ہم اللہ ہی کے سامنے جھکنا نہیں چاہتے، دنیا کی بڑی سپر پاورز ہوں ہم ان کے سامنے جھک جائیں گے، پیسے والے لوگ ہوں ہم ان کے سامنے جھک جائیں گے، جہاں ہمیں مال ملے گا ہم جھک جائیں گے، جہاں ہمیں آسائشیں ملیں گی ہم جھک جائیں گے، لیکن ہم اللہ کی اطاعت میں نہیں جھکتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور مجھے اپنی اطاعت پہ جھکنے والا بنائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہوئے ہمیں بھی ان کی طرح ثابت قدم بنائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ابو طالب کا مرض بڑھتا گیا، یہاں تک کہ ان کا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو وہاں ابو جہل اور عبداللہ بن ابو امیہ موجود تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو اس وقت جب نزع کی کیفیت شروع ہونے والی ہے کہہ رہے ہیں، چچا جان لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، ایک کلمہ، صرف ایک بات، تاکہ میں اس ایک کلمے کے ذریعے اللہ کے حضور آپ کے لیے حجت پیش کروں، میں آپ کی سفارش کر سکوں، آپ کی شفاعت کر سکوں۔ ان دونوں نے کہا، ابو طالب کیا عبد المطلب کی ملت سے اعراض کرو گے؟ اور ان سے برابر باتیں کرتے رہے، یعنی باتوں میں بہکائے رکھا تاکہ وہ کلمہ نہ کہہ دے، یہاں تک کہ آخری بات جو ابو طالب نے کہی وہ یہ کہی عبد المطلب کی ملت پر، اور اسی پر ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے روکا نہ گیا میں آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا، اور اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نازل کر دی کہ آپ دیکھیں نبی ہیں، اور سورہ توبہ کی آیت نازل ہو گئی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، کہ نبی اور اہل ایمان کے لیے درست نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کریں، ولو کانوا اولی قربا، اور چاہے وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہوں، من بعد ما تبین لہم انہم اصحاب الجحیم، جب کہ ان پر واضح ہو چکا کہ وہ جہنمی ہیں۔ اور ایک اور آیت بھی نازل ہوئی، انک لا تہدی من احببت، ایسا نہیں کہ جسے آپ پسند کریں اسے ہدایت دے دیں۔ اب نا آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے یہ دونوں چیزیں نوٹ کرنی ہیں۔ پہلی آیت ہے سورہ توبہ کی، ٹھیک، اور دوسری ہے سورہ القصص کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انک لا تہدی من احببت، ایسا نہیں کہ جسے آپ پسند کریں اسے ہدایت دے دیں۔ اب یہاں ذرا رک کے سوچیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے سگے چچا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سال تک قریش کو اور ارد گرد کے عرب کو دعوت اسلام پہنچا رہے ہیں، کیا انہوں نے چچا کو دعوت نہیں دی ہوگی؟ کیا چچا نے ان کے ساتھ اتنی نیکیاں کی تو انہیں نہیں کہا ہوگا کہ دیکھیں چچا آپ بھی اسلام لے آئیں؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو ہدایت نہیں دے سکے، انہیں دعوت دی، تبلیغ کی دعوت دی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ہدایت نہیں دے سکے۔ آج ہم ایک پھونک مروانے کے لیے جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں جی بیٹا ہو جائے گا، آج ہم ایک پھونک مروانے کے لیے جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں بندے کا پتر بن جائے گا، فلاں کے پاس لے کے جاؤ، ایک دفعہ دم کرنے کی دیر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے اسلام دیا، شریعت دی، لیکن یہ بھی بتایا کہ کچھ چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں، اور اس میں سب سے بڑی چیز ہے ہدایت۔ آج ہمارے ہاں کہا جاتا ہے جی ہماری بیعت کر لو، فلاں کی بیعت کر لو تو وہ تمہیں بغیر حساب کتاب کے جنت تک لے جائیں گے، ٹھیک ہے، پوچھا بھی نہیں جائے گا۔ وہ مریدین وہ تو جب تک جنت میں پہنچے گی نہیں جب تک وہ اپنے تمام مریدین کو جنت میں لے نہ جائیں۔ یہاں اللہ کے نبی رحمت للعالمین آخری نبی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چہیتے نبی، اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں، انک لا تہدی من احببت، ایسا نہیں کہ آپ جسے پسند کریں اسے ہدایت دے دیں، یعنی کہ ہدایت دینا اللہ کے بس میں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم پیغام پہنچا سکتے ہیں، ہم بات بتا سکتے ہیں، لیکن ہم ہدایت نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اور میں نے جب سیرت پڑھنی تو یہ ساری چیزیں نوٹ کرنی کہ ہمارے عقیدے درست ہو جائیں،
ہدایت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دینی ہے۔ ہمارا کام ہے ہم دین پڑھیں، شریعت پڑھیں، دوسروں کو بھی بتائیں، چاہے وہ اپنی اولادیں ہوں، چاہے وہ اپنے رشتہ دار ہوں، بہن بھائی ہوں، والدین ہوں، خاندان ہو، باہر لوگ ہوں، سب کو بتانا آپ کا اور میرا کام ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، بتانا ہمارا کام، ہدایت دینا یا نہ دینا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام ہے۔ اب ابو طالب کی وفات ہوئی۔ ابو طالب کی جو وفات تھی وہ رجب یا رمضان، ٹھیک ہے، 10 نبوی میں شاب ابی طالب سے نکلنے کے 6 یا 8 ماہ کے بعد ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابو طالب ایک محافظ تھے، ان کا بازو اور ایک ایسا قلعہ تھے جہاں مکہ کے بڑے بڑے جو ہے وہ ان کے خلاف حملہ یا کوئی بھی کام نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابو طالب کے ذریعے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باپ دادا کی ملت پر ہونے کے باوجود انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیرونی سہارے کا کام کیا۔ وہ خود باپ دادا کی ملت پر رہے، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اسلام کے خلاف اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ نہ کرنے دیا۔ حضرت عباس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ اپنے چچا کے کیا کام آ سکے، جبکہ وہ آپ کی حفاظت بھی کرتے تھے اور آپ کے لیے دوسروں پر بگڑتے بھی تھے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم کی ایک اوپری سطح پر ہیں، اتھلی سطح، ٹھیک ہے، ایسی سطح پر ہیں کہ اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے گہرے کھڈ میں ہوتے۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں جہنم کے اوپری سطحی حصے میں رکھا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت ملتی ہے کہ حضرت ابو طالب کے بارے میں کہ ایک ایسا شخص ہے جسے جہنم کی ایک جوتی پہنائی جائے گی اور اس جوتی کی وجہ سے اس کا دماغ جو ہے وہ ہنڈیا کی طرح کھولتا ہوگا، اور وہ ابو طالب ہیں۔ اسی سال پھر کیا ہوا، حضرت خدیجہ بھی وفات پا گئیں۔ ابو طالب کی وفات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا غم تھی۔ ابھی وہ غم ختم ہی نہیں ہوا تھا کہ حضرت خدیجہ بھی وفات پا گئیں۔ اب دیکھیں، حضرت ابو طالب جو تھے، حضرت خدیجہ جو تھیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات تھیں۔ ابو طالب اگر بیرونی دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا تھے، تو حضرت خدیجہ گھر کے اندر یا ہر طرح کے مشکل سے مشکل حالات میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے والی تھیں، ان کی پیاری بیوی تھیں۔ تو ان کی وفات، ابو طالب کی وفات کے 2 مہینے یا صرف 3 دن بعد رمضان سن 10 نبوی میں ہوئی۔ اب حضرت خدیجہ جیسی غم گسار بیوی، جنہوں نے تبلیغ رسالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مال کی ضرورت تھی مال دیا، جان دی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر غم میں برابر کی شریک رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا وہ مجھ پر ایمان لائیں، جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی، جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا تو انہوں نے مجھے اپنے مال میں شریک کیا، اور اللہ نے مجھے ان سے اولاد دی اور دوسری بیویوں سے کوئی اولاد نہ دی۔ اور حضرت خدیجہ کے فضائل میں آتا ہے کہ جبرائیل امین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدیجہ آ رہی ہیں، ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں سالن یا کھانا پانی ہے، جب وہ آپ کے پاس آ جائیں تو آپ انہیں ان کے رب کی طرف سے سلام کہیں اور جنت میں موتی کے ایک محل کی خوشخبری دیں جس میں نہ شور و شغب ہوگا اور نہ درماندگی و تھکان، یعنی کہ نہ کوئی پریشانی ہوگی نہ کوئی شور ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے تو ان کے لیے دعائے رحمت کرتے، جب ان کا ذکر کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت طاری ہو جاتی، جب بکری ذبح کرتے تو اس کے گوشت میں سے حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو گوشت بھجواتے۔ اور اب دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 غم اکٹھے ملے، ابو طالب اور حضرت خدیجہ، دونوں کی وفات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شدید ترین تکلیف کا سبب بنی۔ ایک طرف مشرکین کی جسارت بڑھ گئی اور وہ کھل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے لگے، دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر واقعے سے شدت کے ساتھ متاثر ہونے لگے۔ پہلے کیا تھا، بیرونی سہارا تھے ابو طالب اور گھر میں سہارا دینے کے لیے حضرت خدیجہ تھیں، لیکن اب نہ وہ بیرونی حصار رہا اور نہ وہ اندرونی جو
قوت تھی یا اندرونی جو بیوی نے سمیٹنا تھا وہ ختم ہو گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر واقعات کا اثر شدت سے ہونے لگا۔ اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ ہم اگلے سیشن میں کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا ہدیہ بھیجیں ہماری طرف سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔